السلام علیکم ناظرین کی پاکستان کے ساتھ میں ہوں سونیا ستی۔ آج کے ویلاگ میں ہم بات کریں گے نور مقدم کیس سے متعلق، کیونکہ آج اس کیس کی انتہائی اہم سماعت تھی۔ آپ یوں کہہ لیں کہ 20 اکتوبر جب سے یہ افسوسناک اور دردناک واقعہ ہوا تب سے لے کر آج تک جتنی بھی سماعتیں ہوئی ان میں یہ سب سے اہم سماعت اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ کیونکہ آج جو درندہ تھا، جو مرکزی ملزم تھا زاہد جعفر، جس نے نور کا قتل کیا، اس نے پہلی بار کھل کر عدالت میں بات کی۔ پہلی بار اس نے کھل کر بات کی، بھڑاس نکالی، اور جس طرح کی گفتگو اس نے کی، جس طرح کی بات اس نے عدالت میں کی، اس کی تمام تر ڈیٹیلز میں آپ کے سامنے رکھوں گی۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ تو جناب آگے بڑھتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا کہ آج پہلی بار جو درندہ تھا، جو قاتل تھا زاہد جعفر، اس نے عدالت سے کہا کہ مجھے بات کرنے کا موقع دیا جائے، اور اسے بات کرنے کا موقع دیا گیا۔ اب ناظرین، دولت، طاقت اور غرور کے نشے میں چور شخص کا جب غرور ٹوٹتا ہے نا تو وہ منہ کے بل گرتا ہے، اور آج کچھ ایسا ہی سیناریو دیکھنے میں سامنے آیا زاہد جعفر کے ساتھ۔ اس کا غرور، تکبر، دولت کے نشے میں چور، اور یہی وہ تمام چیزیں تھی جس نے آئی تھنک اس کو شاید کہیں یہ غلط فہمی تھی کہ میرے پاس دولت ہے، میرے پاس طاقت ہے، میرے پاس ہر وہ چیز ہے دنیا کی جس چیز پہ میں ہاتھ رکھتا ہوں مجھے مل جاتی ہے، اور میں نور مقدم کو بھی، اس ننھی کلی کو بھی میں اگر قتل کر دوں گا تو شاید مجھے سزا نہیں ملے گی۔ لیکن اب شاید اس کو اندازہ ہو رہا ہے کہ آہستہ آہستہ وہ اپنے منطقی انجام کی طرف پہنچ رہا ہے۔ تو جناب اس نے کیا کہا، اس ظالم قاتل کی بے حسی کا اندازہ آپ لگائیے کہ اس نے آج عدالت میں کھڑے ہو کر یہ کہا کہ میں نے نور مقدم کا قتل نہیں کیا، میں نے قتل نہیں کیا، بلکہ میں نے اس کو قربان کر دیے۔ نور مقدم مجھ سے پیار کرتی تھی، میں نور مقدم سے پیار کرتا تھا، ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے، اور نور مقدم مجھ پر قربان ہونا چاہتی تھی، میں نے اسے قربان کر دیا۔ اور وہ بے حس اور انتہائی ظالم انسان جس نے انتہائی بے دردی سے ایک عورت کا سر دھڑ سے جدا کر دیا، اور اب دیکھیں وہ بات کیا کر رہا ہے۔ وہ شخص شاید ہی اس نے کبھی دین کے بارے میں پڑھا ہو، یا جس طرح کی بات اس کی جانب سے کی گئی، اور جس طرح کا یہ اندھوناک اس نے ظلم کیا، اس کے بعد تو شاید مجھے نہیں لگتا کہ اس نے کبھی دین کے بارے میں پڑھا بھی۔ اور آج اس نے بات کیا کی، اس نے یہ تک کہا کہ جناب یہ جو قربانی ہے، انسان کی قربانی کا کانسیپٹ دین کے اندر ہے، یہ معاملہ دین کے اندر ہے کہ آپ انسان کی قربانی دے سکتے ہیں۔ میں نے نور مقدم کا قتل کر دیا، میں نے اس کو اپنے آپ پر قربان کر دی، اور ساتھ میں وہ یہ بھی کہہ رہا تھا کہ وہ مجھ پر قربان ہونا چاہتی تھی۔ اب ذرا اندازہ کیجئے، میں تو وہ 20 جولائی جب یہ اندھوناک افسوسناک واقعہ ہوا، میں بہت زیادہ اس پر بات نہیں کرتی کیونکہ وہ تمام تر سیناریو جب کوئی نور کا نام لیتا ہے تو میری نظروں کے سامنے آ جاتے ہیں کہ وہ کیا سوچ رہی ہوگی اس وقت جب اس ظالم شخص نے، ایک تو قتل ہوتا ہے نا، ایک ہوتا ہے دردناک قتل، سر دھڑ سے جدا کر دینا، اس سے پہلے اس کو زیادتی کرنا، اس کو کئی دن تک ٹارچر کرنا۔ تو یہ شخص آج کہہ رہا ہے کہ میں نور مقدم سے بہت محبت کرتا تھا اور نور مقدم مجھ پہ قربان ہونا چاہتی تھی۔ معاملہ یہاں تک ختم نہیں ہوا، بلکہ اس نے آگے بھی کہا کیونکہ ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے تو یہ ہمارا ذاتی مسئلہ ہے۔ کم سے کم اس جاہل انسان کو یہ تو اندازہ ہونا چاہیے تھا کہ اگر وہ بالفرض یہ کہہ بھی رہا ہے کہ میں نور سے محبت کرتا ہوں، تو اس کے والدین جنہوں نے اس کو ایک چھوٹی سی بچی کو پالا بڑا کیا، ان والدین کا حال آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہوگا۔ اور پھر باقاعدہ طور پر نور کے والد کے سامنے بھی وہ کھڑا ہو گیا، اور نور کے والد سے بھی اس نے بات کی، اس کی بھی تمام تر ڈیٹیلز میں آپ کو بتاؤں گی کہ نور مقدم کے جو والد ہیں شوکت مقدم، ان سے زاہد جعفر نے کیا بات کی۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ آج عدالت میں اور بھی کافی باتیں ہوئی۔ زاہد جعفر جس نے آج کھل کر بات کی، اس نے یہ بھی کہا کہ آج عدالت میں انہوں نے امجد جس کے بارے میں ظاہر پہلے ویلاگز میں بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں، امجد کی طرف اس نے اشارہ کیا اور یہ کہا کہ یہ وہ شخص ہے جو کھڑکی توڑ کر اندر داخل ہوا۔ پھر وہ تھراپی ورک سے کچھ لوگ تھے، سی ای او جو تھے، ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ لوگ میرے گھر کے اندر کھڑکی توڑ کر داخل ہوئے، میں ان کو بہت زیادہ منع کیا کہ میرے گھر کے اندر نہ آئیں، لیکن انہوں نے کھڑکی توڑ کر میری اجازت کے بغیر اندر داخل ہو گئے، تو میں نے نور مقدم کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد گن جسے فائر ہوئے تھے اس کے حوالے سے جو مرکزی ملزم تھا اس نے بات کی کہ یہ میرے والد صاحب کی جو ہے وہ گن ہے، اور اس پر میرے اور نور مقدم زاہد جعفر مرکزی ملزم اور نور مقدم کے فنگر پرنٹس ہیں۔ اب یہ تمام تر صورتحال ہوئی، اور اس کے بعد سیناریو بدلا، اور اس قاتل
درندے نے اس شخص کی طرف اشارہ کیا جس کی بیٹی کو اس نے کچھ ہی عرصہ پہلے بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا. آپ ذرا اندازہ کریں, آپ امیجن کریں کہ وہ والد کیا سوچ رہا ہوگا. اس دنیا میں جتنا مرضی کوئی آپ سے محبت کے دعوے کر دے, جتنا مرضی کہے کہ میں آپ کی مطلب جو مرضی کہہ دے, لیکن ہر محبت کے آگے والدین کی محبت جو ہے وہ اس کا کوئی نعمل بدل نہیں ہے. سب کی محبتیں پھیکی پڑ جاتی ہیں پیرنٹس کی محبت کے آگے. تو اس والد کے دل و دماغ پر کیا گزر رہی ہوگی جب وہ اپنے بیٹی کے بارے میں وہ سارا سیناریو امیجن کرتا ہوگا, سوچتا ہوگا, اور پھر جس حالت میں اس نے اپنی بیٹی کو دیکھا. تو جناب نور مقدم کا قاتل نور مقدم کے والد شوکت مقدم کے سامنے آ جاتا ہے اور بڑا کانفیڈنٹلی ان سے کہتا ہے کہ میں آپ کی بیٹی سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا, محبت کرتا تھا. پھر ہاتھ جوڑ کر ان سے معافی مانگتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ پلیز مجھے معاف کر دیں, میں ایسی زندگی جی نہیں سکتا, میں نے ایسی کبھی زندگی جی نہیں ہے, میں گٹ گٹ کر مرنا نہیں چاہتا, آپ پلیز مجھے معاف کر دیں. اور پھر عدالت سے کہتا ہے کہ آپ کا استحقاق ہے کہ آپ مجھے معاف کر دیں یا پھر آپ مجھے سزا دیں. اب بے شرمی کا عالم دیکھیں, بے حسی کا عالم دیکھیں کہ جب سارے دروازے بند ہو گئے, ہر طرح کے جو ٹرکس تھے وہ استعمال کیے اس کے پیرنٹس نے, پھر ظاہر جعفر نے خود ہر طرح کے حربے استعمال کر دیے. اب جب ظاہر جعفر کو پتہ چل گیا ہے کہ اس نے کسی صورت بچنا نہیں ہے, اس نے جو ظلم کیا ہے, جو ظلم کی ایک تاریخ رقم کی ہے, اسے بچ تو وہ سکتا نہیں ہے. تو پھر اس نے ایک اور ٹرک آزمانے کی کوشش کی اور یہ کہا کہ نور مقدم کو میں نے قتل نہیں کیا, نور مقدم خود قربان ہوئی ہے. اور پھر اس نے جناب جوڑ دیا اس پورے سیناریو کو اسلام کے ساتھ کہ اسلام کے اندر اس چیز کا کانسیپٹ ہے, نعوذ باللہ. تو جناب یہ تمام تر صورتحال رہی اور پھر نور مقدم کے جو والد ہیں ان کے سامنے وہ گڑ گڑایا اور معافی مانگی اور یہ کہا کہ مجھے معاف کر دیا جائے یا پھر مجھے سزا دی جائے. پورا ایک ڈرامہ جو ہے وہ آج عدالت کے اندر جو ہے وہ مرکزی ملزم تھا اس کی جانب سے کریٹ کیا گیا. پھر ساتھ ہی ساتھ اس کی جانب سے جو ہے وہ یہ کہا گیا کہ میں شادی کر کے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہوں. اب ذرا بے شرمی کا ایک اور لیول آپ چیک کریں, ایک جیتی جاگتے انسان کو موت کے منہ پر پہنچایا, وہ بھی کس طریقے سے پہنچایا, پوری دنیا ہل کر رہ گئی, پورا پاکستان سکتے کے عالم میں آ گیا کہ آخر یہ شخص جو کہ اس لڑکی سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے, محبت کا دعوے دار ہے, اس نے لڑکی کے ساتھ کیا کیا. اور پھر ہٹ درمی اور بے شرمی کا دیکھیں عالم کے اس کے والد کے سامنے آ گیا اور اسے کہا کہ مجھے معاف کر دیا جائے, گڑ گڑا کر معافی مانگی گئی. اور وہ بھی اس وقت, آج اس نے عدالت میں اعتراف جرم بھی کیا, اس نے قبول بھی کیا کہ میں نے جو نور مقدم ہے اس کا قتل کیا ہے, میں نے ہی اس کو مارا ہے, لیکن میں نے مارا نہیں, میں اس کو قتل نہیں کیا, بلکہ وہ نور مقدم مجھ پر خود قربان ہونا چاہتی تھی تو میں نے اس کو قربان کر دیا. یہ تمام تر جناب صورتحال رہی آج عدالت کے اندر اور انتہائی جسے کہتے ہیں نا کہ اب یوں کہہ لیں کہ دردناک ایک پوری صورتحال رہی. ظاہر ہے اس کے پیرنٹس کے لیے بھی جو سچویشن تھی وہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کیا ہوگی, لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ کیس اب آہستہ آہستہ اپنے منطقی انجام تک پہنچ رہا ہے اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے جب قاتل جو ہے وہ اپنے منطقی انجام تک پہنچے گا. اور یہ پوری ایک سوسائٹی کے لیے ایک ایگزامپل ہوگی کہ آپ کے پاس جتنی بھی دولت ہو, جتنی بھی طاقت ہو, آپ طاقت کے نشے میں اندھے ہوں, بہرحال قانون کے آگے آپ کچھ بھی نہیں. اور اگر یہ اس طرح کے آپ حرکتیں کریں گے, درندوں والی حرکتیں کریں گے, تو اس کا انجام بھی آپ کو بھگتنا ہوگا. بہرحال پوری قوم کی نظریں اس وقت اس کیس پر لگی ہوئی ہیں کہ اس کا انجام کیا ہوگا, کس طرح کی دردناک اور عبرتناک سزا جو ہے وہ اس قاتل کے ساتھ جو لوگ ملوث تھے ان کو ملے گی. پوری قوم کی نظریں اس کیس پر ہیں. بہرحال اس حوالے سے جو اپڈیٹس آئیں گی میں آپ تک پہنچاتی جاؤں گی. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. چینل اگر سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے. تھینک یو سو مچ.